دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں کم جونگ کے ساتھ غداری کرنے والے کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں 8 جولائی کے دن اگر کوئی شخص ہنستے ہوئے نظر آ جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟ اور اگر اس ملک میں ساؤتھ کوریا یا ہالی ووڈ کی مووی دیکھتا ہوا کوئی پکڑا جائے تو 6 شوٹرز اسے گولیوں سے مار دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا میں دی جانے والی سب سے خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈیتھ بائی شوٹر اسکواڈ۔ دوستو جب 2022 میں نارتھ کوریا میں رہنے والے 2 لڑکے اپنے شہر میں ساؤتھ کورین موویز کی کاپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، جبکہ وہاں نہ صرف ساؤتھ کورین موویز بلکہ دنیا کی کسی بھی ملک کی موویز دیکھنا اور بیچنا بین ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے موت کی سزا دی جاتی ہے، اور ان 2 لڑکوں کے ساتھ بھی وہی ہوا، اور پولیس نے انہیں پکڑ لیا اور ان لڑکوں کی عمر صرف 15-16 سال تھی۔ اس کے باوجود انہیں دردناک سزا دینے کے لیے انہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور 6 شوٹرز کی ٹیم نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے پولیس نے انہیں مارنے کے بعد ان بچوں کی لاشوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا تاکہ وہ انہیں نوچ کر کھا جائیں، اور اس چھوٹے سے جرم کی اتنی خطرناک سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ڈاگ پنشمنٹ۔ دوستو اپریل 2019 میں نارتھ کوریا کا صدر کم جون امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے گیا ہوا تھا، اور جب کم جون اپنے دورے سے واپس آیا تو اسے اپنے 4 گورنمنٹ آفیشلز پر شک ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے اور نارتھ کوریا کے بارے میں کوئی حساس معلومات امریکہ کو بیچی ہیں، اور کم جون نے ان کو مارنے کا حکم دیا کہ انہیں پہلے گولیوں سے مارا جائے اور پھر بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ انہیں دردناک سزا دی جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا، اور یہ سزا صرف پبلک کے لیے نہیں بلکہ 2013 میں کم جونگ کے انکل جینگ سونگ کو بھی اس طرح سزا دی گئی، کیونکہ کم جونگ کو لگتا تھا کہ اس کا انکل اس کا وفادار نہیں ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے انکل کو بھی بھوکے کتوں کو ڈال دیا، جسے سن کر بالکل یقین نہیں آتا۔ ڈیتھ بائی اینٹی ایئر کرافٹ گن۔ دوستو 2015 میں کم جون نارتھ کوریا کے اندر اسپیچ کر رہا تھا، اور اس کے اسپیچ کے دوران ایک فوجی جنرل غلطی سے سو گیا، اور کم جون کو اس کی یہ حرکت اتنی بری لگی کہ اس نے اس جنرل کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے مارنے کا حکم دے دیا۔ اصل میں یہ ایک ایسی گن ہے جو کہ آسمان میں اڑتے جہاز کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ کم جون نے اسے اس گن سے مارنے کا حکم دیا تاکہ وہاں کی صرف پبلک ہی نہیں بلکہ بڑی پوسٹ پر بیٹھے لوگوں میں بھی اس کا خوف پیدا ہو جائے، اور وہ کبھی بھی کم جون کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 2016 میں نارتھ کوریا کے ایگریکلچر منسٹر جس کا نام ہون من تھا اور ایجوکیشن منسٹر جس کا نام ری ایک جن تھا، جن کو کم جون کے کہنے پر اسی گن کے سامنے کھڑا کر کے شوٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ اصل میں یہ دونوں منسٹر کسی کرپشن میں ملوث تھے، لہٰذا انہیں غدار قرار دیا گیا، اور یقین کرنا مشکل ہے کہ جہاز کو تباہ کر دینے والی مشین گن ان لوگوں پر چلا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پبلک ایگزیکیوشن۔ دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پبلک پنشمنٹ کے بارے میں پتہ ہوگا، جیسا کہ پرانے زمانے میں جرم کرنے والے فرد کو عین بازار میں لوگوں کے سامنے اسے مار دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں آج بھی یہ رول موجود ہے۔ اگر وہاں کوئی بھی شخص غلطی سے بھی کم جون کو ڈس ریسپیکٹ کر دے، اس کے خلاف بات کرے، کسی رول کو توڑے یا کوئی چھوٹی موٹی چوری بھی کیوں نہ کرے، تو پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے اور پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ سزا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پورے شہر کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر سب کے سامنے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے سارے خاندان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اسے مرتا ہوا دیکھ سکیں۔ دوستو وہ شخص تو مرتا ہے، سوچے کہ اس کے گھر والوں اور بچوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ پنشمنٹ واقعی ہی بہت بھیانک ہے۔ پنشمنٹ فار اسمائلنگ۔ دوستو اگر اسمائلنگ کی بات کی جائے تو انسان کا سٹریس دور کرتی ہے اور اسے خوش رکھتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں لوگ اپنی مرضی سے اسمائل بھی نہیں کر سکتے۔ اصل میں نارتھ کوریا میں 8 جولائی کا ایک مخصوص دن ہے جس میں اسمائل کرنا سختی سے بین ہے۔ اصل میں 8 جولائی 1994 کو کم جون کے دادا کم ان سن کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو کم جون کا دادا ہونے کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا کا فاؤنڈر بھی تھا۔ اس لیے اس کی موت والے دن ہنسنے پر مکمل پابندی ہوتی ہے، اور اس دن پورے نارتھ کوریا میں نہ تو کوئی بندہ کسی قسم کی سیلیبریشن کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے، اور اگر پولیس نے کسی کو غلطی سے بھی ہنستے ہوئے دیکھ لیا، اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ پنشمنٹ ان کموالس پریزن۔
دوستوں نارتھ کوریا کی یہ جیل کوئی عام جیل نہیں ہے، بلکہ یہ نارتھ کوریا کی سب سے خطرناک جیل ہے، اور اس جیل میں مجرموں کو بہت ہی بھیانک ذہنی اور جسمانی سزا دی جاتی ہے، اور انہیں اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور یہ جیل کسی جہنم سے کم نہیں۔ پنشمنٹ فار ناٹ ووٹنگ۔ دوستوں ویسے تو یہ بات سننے میں ہی عجیب لگتی ہے کہ نارتھ کوریا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کم جونگ اور اس کی آنے والی نسلوں نے ہی حکومت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی حکومت الیکشن کرواتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو مجبوری سے کم جونگ کو ہی ووٹ دینا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، اور وہاں ووٹ دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا ہے، اور چاہے کوئی مرنے ہی کیوں نہ والا ہو، اسے کم جونگ کو ووٹ دینے کے لیے آنا ہی پڑتا ہے۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔